جی یہ سوال بہت اہم کیا گیا ہے یہاں مکسر پہ کہ اگر میں نماز میں شامل ہوں اور امام رکوع میں چلا گیا ہے تو کیا وہ رکعت پڑھنی پڑے گی؟ جی ہاں، وہ رکعت اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو وہ رکعت آپ کو پڑھنا ہے، اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور جلدی سے رکوع کر کے نماز میں شامل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ آپ نہ کرو۔ اب اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں اس حدیث میں کہیں ایسا موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ رکعت نہ پڑھو یا یہ تمہاری رکعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تعد۔ اب اس کو لا تعد، لا تعدو، لا تعد سب طرح پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے، دوبارہ دوڑ کے نہیں آنا ہے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن یہاں پہ کہ اس نے رکعت پڑھی یا نہ پڑھی حدیث اس سے خاموش ہے، اس لیے جو ہمارے سامنے راجح چیز موجود ہے کہ اگر رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو وہ رکعت اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوتی ہے۔ رکوع میں اگر شامل ہوتے ہیں تو وہ رکعت اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا رکوع پورا نہیں ہوتا ہے۔ جی یہ جو سوال پوچھا گیا تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کے تراویح کی نماز میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس میں تراویح کی نفل نماز ہے اور نفل نماز میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا جائز ہے۔ جی میں نے یہ کہا ہے آیت نمبر 3 کے اندر کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اگلا کام، یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالی ہمیں پورا جو اس کام کو کرواتا ہے وہ اللہ تعالی کرواتا ہے، یعنی ہمارے اعمال جو ہیں اس کی بنیاد ہم ڈالتے ہیں اور پورا اللہ تعالی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو توفیق کا لفظ ہم بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرواتا ہے، یعنی کسی انسان کو اچھے کام کے اوپر چلوا دینا، یہ پورا کروا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے توفیق۔ ایکسپلین، آپ یہ سمجھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ توفیق کسے کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ قصص میں ایک آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت خدمت کرتے رہے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے ہاں جا کے آپ کی سفارش کروں گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کی وفات پہ غم ہوا، ابو طالب کے فوت ہونے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی آیت نازل کر دی، سورۃ قصص کے اندر موجود ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے پسند کرتے ہوں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کسی کو اس کی وہ آگے والا کام کروا دینا، باقی بتانے کے حد تک ہے۔ تو سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی دکھلاتے ہیں۔ تو ہدایت دینا، دکھلانا یہ سب کے لیے جو توفیق ہے، جس سے ہم توفیق کہتے ہیں کہ انسان جب نیک عمل کرنا چاہتا ہے، ارادہ کر لیا، نماز نیت لی، شروع کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پورا کرواتی۔ میں نے مثال دے کے سمجھایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک قدم اٹھاؤ، اس آدمی نے ایک قدم زمین سے اٹھا لیا، اب کہا دوسرا قدم اٹھاؤ، تو اس نے کہا میں دوسرا قدم کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا پہلا قدم اٹھانا یہ تیرے اختیار میں ہے، دوسرا قدم اٹھوا کے اس عمل کو پورا کروانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ہمارے اعمال کی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہدی للمتقین ہے، یہ توفیق کے معنی میں ہدایت ہے کہ یہ توفیق ان لوگوں کو دیتا ہے قرآن مجید جو متقی بنتے ہیں،
لیکن راستہ دکھانا ہے، بتلانا، وہ تو سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں گویا کہ توفیق کا مطلب ہے ہیلپ، مدد، رحمت، کہ اللہ کی رحمت سے انسان اپنے عمل کرتا ہے۔ یہ اب بات آپ نے سنی ہوگی کہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال کے بیس پہ نہیں جائے گا۔ انسان تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے کہ اتنے اعمال کر کے ساری زندگی بھی کر کے، تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے، وہ جو توفیق ہے، وہ جو ہیلپ ہے، وہ جو مدد ہے، وہ متقین کو ملتی ہے۔ نیک لوگ اور نیکی میں بڑھ جاتے ہیں اور برے لوگ اور برائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ جب گمراہی کا راستہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ چلو آگے گمراہی کی طرف، جب نیکی کا راستہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آگے نیکی میں بڑھتے جاؤ۔ تو وہ جو توفیق ہے، وہ مقصود ہے اس آیت میں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ جو فیس بک پہ سوال ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ میں روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہوں اور وہ پاکستان میں بھجوانا ہے چاہتا ہوں، تو ایک مسکین کے حساب سے کیا حساب ہے؟ یاد رکھ لیں کہ جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا، یہ انسان نے اپنے گھر میں جو ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ڈالر خرچ کرتے ہیں، روپے خرچ کرتے ہیں، پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو جو ہمارا گھر کا کھانا اپنا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ہے اوسط درجے کا۔ اگر ایک ٹائم میں $1 کا کھانا میں کھاتا ہوں، 2 ٹائم میں $2 لگ جاتے ہیں، تو میں $2 لگا کے ایسٹیمیٹ اپنے روزے کا لگاؤں گا کہ ایک روزے کا فدیہ جو میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں اس حساب سے۔ یہ نہیں ہے کہ اب پاکستان بھجوانا ہے تو کتنا بنتا ہے، وہاں دینا ہے کتنا بنتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کھانے کا خود حساب لگائیں کہ ایک ٹائم پہ میرا درمیانہ کتنا خرچہ آتا ہے، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر جتنے روزے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ آپ کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ کیا نفل روزہ توڑنے کی قضا ہے؟ نفل روزہ نفل ہی ہوتا ہے، رکھنے کے بعد بھی نفل ہی رہتا ہے، اس کو توڑا جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور دوبارہ سے رکھا جائے تو تب بھی نفل ہی ہوگا۔ جی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ان سب سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے اوپر جو کچھ بھی نشر ہوتا رہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔